اللهم صل على محمد. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 14 پڑھیں گے، اور ہماری آج کی حدیث کا ٹاپک ہے چھوٹے بچوں کی وفات پر صبر کا انعام۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے جس کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے گا، ان پر اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 1381۔ اس حدیث میں 3 بچوں کا کہا گیا ہے، جبکہ ایک روایت میں 2 بچوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک اور روایت میں 1 بچے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جن والدین کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، یقیناً ان سے ان کے دل کا ٹکڑا چھن جاتا ہے۔ ایک والدین وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے محروم ہی رکھتے ہیں، ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہی نہیں۔ یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، جس کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور دوسرے وہ والدین جن کو اولاد ملی لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسے والدین کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ صبر کریں گے، کوئی گلہ نہیں کریں گے، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہیں لائیں گے، تو یہ بچے ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو حسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میرے 2 جگر گوشے وفات پا چکے ہیں، تو کیا آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں سنائیں گے جو میرے دل کے لیے تسلی کا باعث بن سکے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ چھوٹی عمر میں وفات پا جانے والے بچے جنت میں آزادی سے گھومیں گے پھریں گے، وہ والدین کے پلو سے پکڑ کر ان کو کھینچتے رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2635۔ لہٰذا ایسے والدین جن کے بچے چھوٹی عمر میں وفات پا جاتے ہیں، ان کو بہت صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، تو ہم شکوہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی آپ کی فرینڈ آپ کو اپنی کوئی چیز، یا مثلا آپ کو اپنی کوئی گاڑی ہی دے دیتی ہے کہ تم اس کو رکھ لو، استعمال کر لو، میں جب چاہے تم سے واپس لے لوں گی، اور پھر جب ایک دن وہ آپ سے گاڑی واپس لے لے، تو کیا آپ اس سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس کی چیز تھی، سو اس نے لے لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مالک تھا اس بچے کا، وہ امانت تھا، جب چاہا اس نے وہ آپ سے واپس لے لی، تو پھر شکوہ کیسا؟ اس لیے بچے کی وفات پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بچہ زندہ رہتا تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا، یا اپنے والدین کا نافرمان ہوتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ماں باپ کسی وجہ سے جنت میں نہ جا سکنے والے ہوں، لیکن اس بچے کی وفات کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ایک اور حدیث ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی میں اپنے بچے سے کرتا ہوں۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اپنے بچے سے۔ اس کے کچھ دن بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بچہ والد کے ساتھ نہ دیکھا تو پوچھا کہ بچہ کدھر ہے جس سے تم بہت پیار کرتے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ گے تم اپنے بچے کو پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، تمہیں ویلکم کہے گا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے۔ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کا وجود میں آنا ہی والدین کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے اور وہ ان کی آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ والدین کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے فوت ہو گئے ہیں تو جنت جانے کا سبب بن جائیں، صرف اور صرف ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور اگر ہمارے بعد دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔